अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। उस औरत का इबरतनाक किस्सा जिसने अपने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए शैतानी ताकतों को काबू कर लिया था। एक ऐसा पुरस्रार सच जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिद्धू के बारे में जनाब M.A. राहत साहब ने बताया, जब मैं उनसे मिलने मेहरान ब्लॉक इकबाल टाउन गया तो वो आधा सामान एवान टाउन वाले घर में शिफ्ट कर चुके थे। उन्होंने ही बताया था कि कोई सिद्धू बाबा है कसूर में, जिसके साथ कुछ पुरस्रार वाकयात रोनमा हुए हैं और इससे एक कत्ल भी हो गया है। उम्र कैद की सजा भुगत कर वापस आया है। तुम उसको मिलाओ, हो सकता है कि उसकी रुदात तुम्हारे काम आ सके। मैं तो मसरूफ हूँ, वरना मैं खुद जाता। मुझे भी एक दोस्त थे, कुछ हालात मालूम हुए थे जो खासे दिलचस्प लगे। उन्होंने ही मुझे बाबे सिद्धू का अता पता दिया था। पहले तो बाबा सिद्धू लाइन पर ना आया। जब मैंने उसे अपना तारुफ करवाया तो वो कुछ सोचकर टांगे समेटता उठा और दीवार का सहारा लेते सीधा होकर बैठ गया। बाबे सिद्धू ने खांस कर अपना गला साफ किया और मुझे मुखातब करके बोला, बाऊजी, मैं 13 साल पहले चमड़ा मंडी में एक आड़त पर खालों और चमड़े की सफाई और नमक लगाई का काम करता था। मेरे साथ 4 और लोग भी काम करते थे, अफजल और मैं गोदाम में, जबकि दूसरे तीनों मरे डंगरों की खालें उतारने और उनके गोश्त और चर्बी को पिघलाकर लोहे के हाली ड्रमों में इकट्ठा करने के बाद वो पिंजर उठाकर हड्डियों के ढेर पर फेंक देते। कुत्ते और गिद्ध नोच नोच कर पिंजरों पर से बचा कुचा मांस उतारने में लग जाते। गोदाम और हड्डी हाथा की बदबू हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी, हम उसके आदी हो चुके थे। आड़त मालकान भी हमारे जैसे ही थे, वो भी हमारे दरमियान बैठते उठते और खाते पीते। अफसल दोपहर को अपने घर खाना खाने चला जाता, जबकि मैं घर से लाया खाना उधर गोदाम में ही बैठकर खा लेता। मालकान की रिहाइश भी गोदाम के आखिरी हिस्सा में थी, वो भी दोपहर को घर चले जाते। मुर्दार जानवरों की खालें उतारने वाले तीनों नौ मुस्लिम रोगन चर्बी निकालने वाले बड़े से कड़ाहे के करीब ही आराम के लिए जमीन पर पड़ी चटाई पर जाकर बैठते। ये हम सब का मामूल था। जब खुश्क हड्डियों को ट्रक पर लोड करने का वक्त होता तो हम तमाम मुलाजमीन ये काम सर अंजाम देते। इसी तरह एक दिन हम ट्रक लोड कर रहे थे कि हड्डियां उठाने की गरज से मैं एक कोने की तरफ गया तो मैंने वहां दीवार के आखिरी हिस्सा में कुछ ईंटों को जमीन पर तरतीब से पड़े देखा और एक तरफ सफेद मोमबत्तियों के 3 पैकेट, अगरबत्ती का बड़ा पैकेट, स्याह साबुत माश और छोटे छोटे स्याह कंकरों की मुट्ठी भर ढेरी और बोरी को 4 हिस्सों में इकट्ठा करके बैठने के लिए उस थड़े पर रखा हुआ था, और एक मिट्टी का दिया जिसमें शायद तेल या कुछ और था, आध जली रुई की बत्ती जो शायद रोशनी के लिए जलाया गया होगा। मैं समझ गया कि यहाँ कोई बैठकर जादू टोना करता है। पहले तो मैं उसका तज़किरा इन सब से करने लगा, फिर ये सोचकर खामोश हो गया कि मुझे क्या पड़ी है, जो भी कोई कर रहा है करे, और हड्डियों की टोकरी सर पर रखते ट्रक की तरफ हो गया। ट्रक लोड करवा कर हम वहां से दोबारा गोदाम में आ गए। वो तीनों मरी हुई भैंस की खाल उतारने के लिए अपनी अपनी छुरियां उठाए उस तरफ हो गए। गिद्ध जो दीवार पर बैठे ललचाई नजरों से उस तरफ देख रहे थे, चीखो पुकार करने लगे। आवारा कुत्ते भाग कर इधर उधर हो गए। गोदाम में आकर मैंने अफजल से सारे मामलात का तज़किरा किया तो वो भी परेशान हो गया और अपना ख्याल जाहिर करते हुए कहा कि उस मुर्दार खाता में आकर तो कोई काले जादू वाला ही कुछ करता होगा। वैसे भी मैंने सुना है कि ऐसी जगहों पर बाहर की चीजें काबिज होती हैं। चलो दफा करो, जो भी कोई है, हमें उससे क्या। बात आई गई हो गई, मैं अपने कामों में उलझ गया। बड़े हाजी साहब ने कढ़ाई के नीचे जलाने वाली लकड़ियों की रेडी उतारने के लिए मुझे मुर्दार खाते जाने का कहा। मैं छुरी रखते उधर चल पड़ा। अभी मैं कुछ फासले पर ही था कि मैंने मुन्नी बाजी को मुर्दार खाते के उस हिस्से में से निकलकर दूसरी तरफ जाते देखा। जब तक मैं वहां पहुंचा, मुन्नी बाजी रिहायशी हिस्सा की तरफ मुड़ गई थी। मुन्नी बाजी बड़े हाजी साहब की रिश्तेदार में साली थी और 2 बार तलाक होने पर पक्की पक्की हाजी साहब के पास आ गई थी। रेडी से लकड़ियां उतारते मैं इस बात पर सोच रहा था कि मुन्नी बाजी का इस तपती दोपहर में मुर्दार खाते में क्या काम। कहीं वो जादू टोना मुन्नी बाजी ही तो नहीं करती। फिर ये सोचकर इस ख्याल को जहन से निकाल दिया कि हो सकता है कि वो किसी काम की गरज से इधर आई हो। इसी अधेड़पन में रेड़ी खाली हो गई। एक बार तो दिल में ख्याल आया कि जाकर उस जगह को एक बार फिर देख लूं। शायद वो सब कुछ वहां ना हो जो कुछ रोज पहले मैंने उधर कोने में देखा था।
मगर मैं वापस गोदाम की जानब चल पड़ा। रात गए तक काम करना पड़ता था, इसलिए सुबह वाली बात जहन से निकल गई। मगर जब घर आकर तमाम कामों से फारिग होकर बिस्तर पर गिरा तो सुबह वाला वाकया एक बार फिर जहन में जाग उठा कि मुन्नी बाजी उधर मुर्दार खाता में क्या लेने गई थी। अगर वही कोई इल्म सीख रही है तो वो क्या होगा। कोई जवाब ना मिला तो मेरा तजस्सुस और बढ़ गया और मैंने दिल में तहैया कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस राज को जान कर ही रहूंगा। सुबह चमड़ा मंडी पहुंचकर मैं सीधा मुर्दार खाता की तरफ गया। जमा शुदा मरे डंगरों के सूखे गिले पिंजरों का ढेर काफी ऊंचा हो चुका था, जिस पर कई गिद्ध मांस बोटियां नोचने में मसरूफ थे। एक तरफ आवारा कुत्तों का झुंड भी हड्डियां गोश्त नोच खसोट रहे थे। गिद्ध और कुत्ते हमें देखकर मजाल है कि अपनी जगह से टस से मस हों। ये हमारे इतने आदी हो चुके थे कि उनको हमसे शायद डर ही नहीं लगता था। मैं उस ढेर के ऊपर से घूमकर जब उस जगह पहुंचा तो मेरी आंखों के सामने एक स्याह रंग का बड़ा सा मुर्गा, जिसको परों समेत काट कर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, अपने खून में लथड़ा हुआ ईंटों के चबूतरे पर पड़ा था, जिसके चारों जानब सफेद मोमबत्तियां दायरे में जल जल कर मोम में तब्दील हो चुकी थीं। 3 बड़े से लीमू जिनके आर पार उसी मुर्गे के बड़े पर धंसे हुए थे, वो पास ही मौजूद थी। मुझे यकीन हो गया कि रात जो कोई भी था उसने चबूतरे पर बैठकर जरूर कोई अमल किया होगा। अब मेरा मामूल बन चुका था कि जब मैं सुबह गोदाम पर काम के लिए आता तो पहले उस तरफ जरूर जाता था। 3 दिन बाद उस मुर्ग के गोश्त के अंदर बेशुमार कलबलाते सफेद रंग के कीड़े रेंग रहे थे। चारों जानब उठने वाली नागवार बदबू जिसकी हम यहाँ काम करने वाले आदी हो चुके थे, मगर ये उस बदबू से मुख्तलिफ थी। जब्त के बावजूद मुझे अब काइयां आते आते रह गईं और मैं तेजी से मुर्दार खाता से निकल कर गोदाम की तरफ आ गया। सामने अफजल खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था, क्योंकि गोदाम के ताले की चाबी मेरे पास थी। किधर से आ रहे हो तुम? अफजल ने मुझे मुर्दार खाता की तरफ से आते देखकर सवाल किया, जिसको मैंने हाथ के इशारे से अपनी छोटी उंगली दिखाकर मुतमईन कर दिया और ताला खोलकर हम दोनों अपने काम में लग गए। दोपहर को खाने के लिए उठा और पानी लेने हैंड पंप की तरफ आया तो सामने रिहायशी हिस्सा की तरफ से मुन्नी बाजी को आते देखा, जो शायद बाजार जाने के लिए घर से निकली थी। लम्हा भर को मेरे करीब रुकी और मुझे मुखातब करते कहा, सिद्धू मेरे पीछे स्टेशन आओ, मैं वहां पहुंचकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और जल्दी से आगे बढ़ गई। मैंने पानी वाला जग गोदाम में रखा और ताला लगाकर बड़े बड़े ढक भरता मुन्नी बाजी के पीछे चल पड़ा। स्टेशन थोड़े ही फासले पर था। मैं स्टेशन मास्टर के दफ्तर के पिछवाड़े से होता हुआ प्लेटफार्म की दूसरी तरफ घूम गया, जहां मुसाफिर गाड़ी के इंतजार में इधर उधर खड़े हुए थे। आखिरी बेंच पर बैठी मुन्नी बाजी पर मेरी नजर पड़ी और मैं चलता हुआ उसके करीब आ गया। जी मुन्नी बाजी, मैंने उन्हें मुखातब किया। सिद्धू बैठ जाओ। मुन्नी बाजी ने मुझे बैठने के लिए कहा। मैं उनके सामने हटकर दूसरे कोने में बैठ गया। सिद्धू, मैं कई दिन से तुम्हें नोट कर रही हूँ, तुम बार बार मुर्दार खाता के उस कोने की तरफ जाते हो। यानी बाजी की आंखों की पुरस्रार चमक का सामना ना करते मैंने फौरन अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, मुन्नी बाजी, दरअसल बात ये है कि रात को कोई वहाँ बैठकर जादू टोना करता है। मैं उसको पकड़ना चाहता हूँ कि कहीं वो आपके कारोबार की बंदिश के लिए तो कोई अमल नहीं कर रहा। मैंने बददस्तूर झुकी निगाहों से अपने दिल की बात उस पर अयां की। देखो सिद्धू, तुम मेरे भाइयों जैसे हो, ये बात तुम्हें बता रही हूँ कि वो कोई और नहीं, मैं हूँ जो रात को सबसे छुप कर एक चिल्ला काट रही हूँ। मुझे मुन्नी बाजी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर बुरी तरह झटका लगा। चंद पल खामोशी रही, फिर वो बोली, सिद्धू भाई, मेरे नसीब शुरू दिन से ही ऐसे चले आ रहे हैं। पैदा होते ही पहले माँ बाप गुजर गए, एक भाई और हम 2 बहनें थीं। भाई बड़ी बहन की शादी करके ससुराल शिफ्ट हो गया। हाजी साहब मुझे साले की बजाय बेटी का दर्जा देते हैं। उन्होंने अपने भांजे से शादी करवा दी। वो परले दर्जे का निखट्टू और नशाबाज निकला। मेरे इसरार करने पर कि कोई काम धंधा करो, उसने मुझे तलाक दे दी। कुछ अर्सा बाद मेरे मरासम शहर के एक दुकानदार से बन गए, जिसकी बीवी फौत हो चुकी थी। उसने मेरी दास्तान सुनी और मुझसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी, जिसका तज़किरा मैंने बड़ी आपा से किया तो उन्होंने हाजी साहब से मशवरा करके मेरा निकाह शफीक से पढ़वा दिया। कुछ माह तो सब ठीक चला, फिर घर में झगड़ा और तानाजनी, अल्जाम तराशियां शुरू हो गई।
ایک دن اس نے بھی طلاق کا اسٹامپ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے گھر سے نکال دیا کہ تمہارے تعلقات حاجی صاحب سے ہیں۔ میں نے بہت صفائیاں پیش کی کہ وہ مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھتے ہیں، مگر اس ظالم نے میری کوئی بات نہ سنی۔ یہ سب بتاتے ہوئے وہ رو پڑی اور روتے روتے بتایا کہ مجھے یہ چلا گھر میں کام کرنے والی نے اپنے سسرال سے جو کالے علم کا ماہر ہے سے لے کر دیا ہے۔ اس کے مکمل ہونے پر میں کچھ بھی کر سکوں گی۔ میں نے کامیاب ہو کر دونوں سابقہ شوہروں سے انتقام لینا ہے، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ تو کب تک یہ سلسلہ مکمل ہوگا؟ میں نے نظریں اوپر اٹھاتے منی باجی سے پوچھا۔ ابھی تو بہت دن پڑے ہیں بھائی، میں نے تمہیں ایک کام کے لیے یہاں بلایا ہے۔ ہاں بولے۔ ایک بوتل شراب اور کالے بکرے کا دل جو کاٹا نہ گیا ہو، جس کے اندر خون موجود ہو، مجھے چاہیے۔ یہ لو 1000 روپے۔ منی باجی نے 1000 کا نوٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، شراب تو مل جائے گی، مگر بکرے کا ثابت دل پوچھ کر جواب دوں گا۔ میں نے نوٹ پکڑ کر جیب میں ڈال لیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں چلتا ہوں، میں نے اجازت مانگی۔ ٹھیک ہے۔ منی باجی بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف، اور میں واپس گودام کی جانب چل پڑا۔ ابھی میں چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ پیچھے سے منی باجی کی آواز آئی۔ میں رک گیا۔ وہ قریب آ کر بولی، یہ سامان مل جائے تو ادھر ہی رکھ دینا کونے میں جہاں کچرا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہی آگے بڑھ گیا۔ شراب کی بوتل تو مجھے کرسچن کالونی سے مل گئی، جبکہ بکرے کے دل کے لیے کوئی قصاب ثابت دینے کی حامی نہیں بڑھ رہا تھا۔ آخرکار ایک ملازم جو مٹن شاپ پر بکرے چترے ذبح کر کے تیار کرتا تھا، اس نے 500 روپے کے عوض بند دل دینے کا وعدہ کر لیا، جس کو میں نے 500 روپے ادا کر دیے۔ اس نے دوسرے دن لانے کا کہا کہ میں تمہارے گودام آ کر دے جاؤں گا۔ دونوں کام مکمل ہو گئے۔ اب میں نے وہ چیزیں وہاں رکھنی تھی۔ دوسرے دن حسب وعدہ وہ کالے بکرے کا دل مجھے کھالوں والے گودام میں آ کر دے گیا۔ افضل نے پوچھا کیا ہے، تو میں نے بہانہ بنا دیا کہ بکرے کا گوشت منگوایا تھا پاؤ، گھر والدہ کو یخنی بنا کر دینی ہے۔ وہ سار ہلاتا ہوا دوبارہ کام میں لگ گیا۔ دوپہر کو وہ کھانا کھانے چلا گیا تو میں نے شراب کی بوتل اور بکرے کا دل جو شاپر میں بند تھا اٹھایا اور مردار کھاتا کی طرف چل پڑا۔ منی باجی کی بتائی جگہ پر دونوں چیزیں چھپا کر واپس گودام میں آ گیا۔ وہ دن گزر گیا۔ دوسرے دن آ کر میں نے سب سے پہلے وہ جگہ دیکھی جہاں بوتل اور کالے بکرے کا دل چھپایا تھا۔ وہاں دونوں چیزیں موجود نہیں تھیں۔ مجھے تسلی ہو گئی کہ منی باجی نے وہ اٹھا لی ہوں گی اور واپس گودام میں آ کر کام میں الجھ گیا۔ جس دن سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ منی باجی وہاں کوئی چلا کاٹ رہی تھی، دل کو تسلی ہو گئی۔ اب میرا دھیان ادھر کم ہی ہوتا تھا۔ ایک دو بار آمنا سامنا ہوا منی باجی سے، لیکن نہ انہوں نے مجھے مخاطب کیا اور نہ میں نے۔ ایک دن پھر انہوں نے مجھے اشارہ سے بلا کر اسٹیشن آنے کا کہا اور آگے بڑھ گئیں۔ میں اسی طرح ان کے پیچھے اسٹیشن پہنچ گیا۔ وہ مجھے ایک طرف کھڑی مل گئی۔ میرے سلام کا جواب دیتے انہوں نے بڑے پیار سے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھ سے مخاطب ہوئی۔ سدھو بھائی، ایک گزارش کرنا تھی آپ سے۔ جی باجی فرمائیں، میں نے انکساری سے جواب دیا۔ کل منگل ہے اور آپ نے میرے پاس بیٹھنا ہے۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گیا، پھر دل بڑا کر کے بولا، منی باجی کوئی خطرہ تو نہیں؟ میرا مطلب آپ تو چلا کاٹ رہی ہیں اور میں؟ میرے لہجے کا خوف محسوس کرتے وہ جواباً بولی، سدھو بھائی کوئی خطرہ نہیں، بس میری مدد کرنی ہے آپ نے۔ وہ جو چیزیں آپ لائے تھے ان کی باری ہے کل۔ میں جب پڑھ رہی ہوں گی تو آپ نے دل کے 5 ٹکڑے کر کے شراب نیچے گرانی ہے اور پھر شراب کو آگ لگا کر ایک ایک دل کا ٹکڑا اس آگ پر پھینکنا ہے، اور بس میں آپ کو اس کام کے 2000 روپے دوں گی، یہ رکھو۔ انہوں نے اپنے پرس سے 2000 روپے نکال کر میرے ہاتھ میں دے دیے۔ واپس آ کر میں کام کرنے کے دوران یہ بھی سوچتا رہا کہ وہ عورت ذات ہو کر رات کی تاریکی میں مردار کھاتا میں بیٹھ کر چلا کشی کرتی ہے تو تم مرد ہو کر ڈر رہے ہو۔ رات پھر میں سوچ سوچ کر ہلکان ہوتا رہا۔ پھر منگل کی رات منی باجی کے پاس بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کو فارغ ہو کر میں گھر آیا اور آتے وقت بڑی سی ایک چھری بھی گودام سے ساتھ لیتا آیا، کسی برے لمحے کے لیے۔ جب گھر والے سونے کے لیے اپنی اپنی چرپائی پہنچ گئے تو میں چپکے سے اٹھا، چھری کو زیر جامہ کرتے اپنی چرپائی چھوڑ کر بیٹھک سے باہر نکل آیا۔ جس جگہ کا میں نے سوچا تھا وہ کھیتوں کی جانے والا حصہ تھا۔ گندا نالا کراس کر کے میں بچتا ہوا دیوار تک پہنچ گیا۔ ایک جگہ دیوار کی اونچائی قدرے کم تھی، میں اس پر ہاتھ جماتے دوسری طرف اتر گیا۔
دیوار کے سائے کی جگہ بنائی ہوئی تھی، مگر ابھی تک منی باجی وہاں نہیں پہنچی تھی۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ اندھیرے میں مجھے منی باجی بڑے محتاط انداز میں مردار کھاتا کی طرف آتے دکھائی دی۔ میں نے ان کو اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ آ گئے سدھو بھائی؟ جی منی باجی، میں نے قریب آتے ہوئے جواب دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر بیگ تھا جو انہوں نے اس چھوٹے سے چبوترے پر رکھا، اور اس میں سے ایک سرخ رنگ کا بڑا سا چکور کپڑے کا ٹکڑا نکلا، جس کی تہہ کھولتے ہی کافور کی تلخ بو میرے ناک میں تھی۔ وہ کپڑا اس جگہ ڈال کر منی باجی اس پر بیٹھ گئی اور مجھے بھی قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی چند فٹ دور زمین پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے شاپر سے میری لائی شراب کی بوتل اور اسی شاپر میں لپٹا بکرے کا دل بھی نکال کر میرے سامنے رکھ دیا اور مخاطب ہوئی، سدھو بھائی آپ کو یاد ہے نا جو آپ نے کرنا ہے؟ جی منی باجی، میں نے ان کی بتائی ہوئی ترکیب دہرائی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میرے وجود سے خوف نامی احساس سرے سے ہی ختم ہو چکا تھا۔ منی باجی نے چھوٹی سی چھری نکال کر میرے اور اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا اور سفید موم بتیاں ترتیب سے رکھتے ہوئے ان کو جلا دیا۔ اب موم بتیوں کے تھرکتے شعلوں کے درمیان منی باجی، جو خود بھی سیاہ کپڑوں میں ملبوس کوئی عجیب مخلوق دکھائی دے رہی تھی، منہ میں کوئی منتر پڑھنے لگی۔ میں نے ہاتھ لگا کر اپنے ساتھ لائی چھری کو محسوس کیا اور منی باجی کے اشارے کا منتظر ہو گیا۔ منہ میں پڑھتے پڑھتے ایک دم وہ بڑبڑانے لگی جیسے کسی کو بلا رہی ہو۔ یکدم موم بتیوں کی مہدم روشنی کے دائرے میں ایک خوفناک شکل کا سایہ سا ابھرا اور منی باجی سے مخاطب ہوا، کیوں پریشان کیا ہمیں؟ کیا چاہتی ہو؟ مارے خوف کے میں تھر تھر کانپ رہا تھا، مگر وہ دونوں مجھ سے بے نیاز ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے تھے۔ منی باجی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنا کام کرنے کا شن دیا۔ میں نے فوراً وہ بدبو مارتا بکرے کا دل نکال کر چھری سے 5 ٹکڑے کیا، پھر بوتل سے شراب زمین پر انڈھیل کر ماچس کی تیلی جلاتے اس پر پھینکی۔ شراب تیز اور اچھی تھی، فوراً ہی بھڑک اٹھی اور میں نے ایک ایک کر کے دل کے ٹکڑوں کو آگ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ گندی بدبو جو جلتے دل کے گوشت سے اٹھ رہی تھی اور گہرا سیاہ دھواں بھی، وہ ہیولا جو موم بتیوں کی لو میں تھرک رہا تھا، ایک دم اس دھوئیں میں آ گیا۔ اب وہ سائے سے بدل کر مکروہ شکل میں سامنے تھا۔ مجھے وہ یا تو دیکھ نہیں رہا تھا یا نظر انداز کر رہا تھا۔ منی باجی سے ہی مخاطب تھا۔ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ وہ گھرا کر بولا۔ تمہاری حاضری اور اپنے کام، ایک نوزائیدہ بچے کا دل نکال کر یہی عمل کرنا ہوگا، مگر اکیلے میں، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا کل ہر حال میں، ورنہ اتنا کہتے ہی وہ دھوئیں میں غائب ہو گیا۔ اب تم جاؤ، مجھے تھوڑی دیر اور بیٹھنا ہے یہاں۔ منی باجی نے چھری کی مدد سے کچھ پڑا اور میرے گرد کھینچا دائرہ ختم کر دیا۔ میں کوئی جواب سوال کیے بغیر گولی کی طرح وہاں سے اٹھا اور گرتا پڑتا دیوار پھیلانگ کر کھیتوں اور گندے نالے کو پیچھے چھوڑتا مردار کھاتا کی حدود سے نکل کر گھر کی طرف ہو دیا۔ گھر پہنچ کر جب میں اپنے بستر پر گرا تو ایک ہی بات ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ چھوٹے سے بچے کا دل جو اسی طرح جیسے کالے بکرے کا دل شراب کی آگ میں بھنا تھا، اب بچے کا دل بھی نکال کر وہ ایسا ہی کرے گی، مگر بچہ لائے گی کہاں سے؟ جب تک مجھے نیند نہ آئی میرے دل اور ذہن میں خوف اور آنے والے حالات گردش کرتے رہے۔ صبح جب میں گودام آیا تو چمڑا منڈی کی پرانی جھگیوں میں جہاں بھاگے کے جو حرام حلال کتے بلے گیدڑ کردار سب کھا جاتے تھے، شور مچا ہوا تھا کہ رات کوئی نامعلوم بلا 3-4 ماہ کا بچہ ماں کے ساتھ لیٹا تھا اٹھا کر لے گئی تھی اور اسے تلاش کیا جا رہا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے منی باجی کی کرتوت کا تو پتہ چل گیا کہ رات کو وہ مردار کھاتا میں کیوں رک گئی تھی۔ جھگیوں پر صرف گھاس پھوس کی چھتیں یا پرانے کپڑے ڈال کر صرف سایہ ہی کیا جاتا تھا، ورنہ چاروں جانب سے اوپن۔ بدنصیب ماں کے ساتھ لیٹے بچے کو منی باجی اچک کر لے گئی۔ پتہ نہیں وہ زندہ تھا یا اسے صفاق عورت نے مار ڈالا تھا۔ میں ڈرتا ہوا اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ رات بھر جادو ٹونے میں شریک رہا۔ بس اب صرف ایک ہی فیصلہ تھا میرے پاس کہ رات کو میں منی باجی کو وہ چلا نہ کرنے دوں، جیسا کہ وہ تقریباً سب کچھ حاصل کر چکی تھی۔ سارا دن میرا پریشانی میں گزرا کہ دن ڈھلے اور رات ہو اور میں مردار کھاتا میں پہنچ جاؤں۔ میں نے جو فیصلہ کیا وہ انتہائی تھا۔ ایسی صفاق اور بدبخت عورت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں
جو ایسی شیطانی قوت کو اپنے قابو میں کر کے چاہے کچھ بھی کر ڈالے۔ اس کے دونوں سابق شوہروں کی موت تو پکی تھی ہی نا۔ میں نے بڑی چھری کو خوب تیز کر کے رکھا تھا اور رات کی تاریکی میں گھر سے نکل کر چمڑا منڈی کی طرف چل پڑا۔ دیوار پھیلانگتے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ منی باجی کے پاس شیطانی طاقت میں دیکھ چکا تھا، اور جس مقصد کو لے کر میں مردار کھاتا آیا تھا، اگر اسے ذرا سا بھی شبہ ہو گیا تو میری موت یقینی تھی۔ مگر میں بڑی احتیاط سے چلتا ہوا ڈنگروں کی ہڈیوں کے ڈھیر کے پیچھے دبک گیا۔ میری نظریں اس راستے پر تھی جدھر سے منی باجی اس روز مردار کھاتے کی طرف سے اس جگہ آئی تھی جہاں بیٹھ کر وہ شیطانی چلا کرتی تھی۔ وہ رات کا پچھلا پہر ہوگا۔ بدبو اور مچھروں نے میرا برا حال کر رکھا تھا۔ رہائشی حصہ کی طرف سے سیاہ چادر میں لپٹا انسانی وجود مردار کھاتے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چاند کی روشنی گو کہ بڑی کم تھی، مگر منی باجی کو میں پہچان گیا۔ وہ سیدھی اس چبوترے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا اور میرا فاصلہ برائے نام ہی تھا۔ میں نے اپنا سانس روک لیا۔ اس نے چادر کے اندر چھپایا بچہ نکالا، مگر اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ سب کچھ اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا اور میرے ہاتھ اپنے ساتھ لائی چھری پر مضبوط ہو گئے۔ اس نے موم بتیاں روشن کی اور کپڑے میں لپٹا بچہ نکال کر اس دائرے کے اندر رکھا۔ بچہ شاید بھوکا پیاسا تھا جو صرف برائے نام ہی حرکت کر رہا تھا۔ پھر وہ کچھ پڑھنے لگی اور چھری جو اس کے ہاتھ میں تھی اس نے بلند کی۔ وہ بچے کے جسم میں اتارنے ہی والی تھی کہ میں برق رفتاری سے ہڈیوں کے ڈھیر کی اوٹ سے نکلا اور منی باجی کی طرف جھپٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، میرا چھری والا ہاتھ اس کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ دوسرا وار اس کے دل والے حصے پر کیا اور وہ تڑپ تڑپ کر میرے سامنے ٹھنڈی ہو گئی۔ میں بچے کی طرف متوجہ ہوا جس کے منہ پر سختی سے ٹیپ چسپاں تھی۔ جس کو میں نے ہٹایا تو اس کے منہ سے نحیف سی کراہ ابھری۔ میں نے اسے جلدی سے اٹھایا اور تقریباً بھاگتا ہوا رہائشی حصہ کی طرف آ گیا اور زور زور سے گیٹ پر دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد گیٹ پر حاجی صاحب اور دوسرے لوگ آ گئے۔ میں نے منی باجی کو قتل کرنے اور بچے کو بچانے کے بارے میں بتایا۔ حاجی صاحب نے بچہ میرے ہاتھ سے لے کر اندر اسی خاتون کے سپرد کیا اور ایمرجنسی لائٹس لیے وہ لوگ منی باجی کی لاش کی طرف بڑھ گئے۔ بس یہ سب کہنے کے بعد سدھو بابا پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کا سکون اس کے مطمئن ضمیر کا پتہ دے رہا تھا۔ میں نے زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے وہاں سے چلا آیا۔ اس قدر جان لیوا اور شفاف سچائی نے میرے اندر بھی خوف کی ایک لہر سی جگا دی تھی۔ میں اپنے خون پر قابو پاتا واپسی کے سفر پر گامزن تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔